والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والكتاب والقرآن والحق والبيان والمحبة والعرفان ونبينا وشفينا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري وداعيهم ومصائبهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات آپ بہت دیر سے تشریف فرمائیں اور برحال ذکر بیت نظم میں وہی نظم ہو برابر ہے تو فضائل مسائل کو باقاعدہ ہو چکے ہیں اور مجلس بھی تقریباً میرے بھی حضور وقت کے مطابق ختم ہونے کے ٹائم پر شروع ہو رہی ہے. لہٰذا نہایت اختصار کے ساتھ کا مجھے اثر نوان کو تمام کروں کہ پیغمبر خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس انتظام پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہو یا کفران نہایت پڑھے لکھے حضرات بزرگ تشریف فرمائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ نے دو ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے. ایک اللہ کی ذمہ داری کہ جو ہدایت اور دوسرے بندے کی ذمہ داری کہ جو اس ہدایت پر شکریہ یعنی بندے کی طرف سے اللہ کے انتظام ہدایت پر جو رسپانس کیا جائے گا اگر وہ شکریہ کی شکل میں ہے تو اسے شاکر بنائے گا, قرآن نعمت کی شکل میں ہے تو اسے کافر بنائے گا. یہ آپ کی یعنی بندوں کی ذمہ داری ہے. ایک بات اس سلسلے میں اور بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے اپنا انتظام کیا ہدایت کی شکل میں اور بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے. حالانکہ ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں, ہر لمحہ نعمت, ہر سیکنڈ نعمت, ہر منٹ نعمت, ہر دن نعمت. اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کتنی نعمتیں اس نے ہم پر نازل کی. اگر آپ محسوس کیجیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے صرف نعمت نازل نہیں کی بلکہ نعمت میں نعمت نازل کی. اس نے نعمت ادا نہیں کی بلکہ نعمت ادا کی. مثال کے طور پر آنکھیں عطا کی, آنکھوں میں بینائی عطا کی, کان عطا کیے, کانوں میں سماعت عطا کی, زبان عطا کی, زبان میں گویائی عطا کی, سمجھ رہے ہیں, دل عطا کیا, دل میں حرکت عطا کی, ہاتھ پیر عطا کیے تو ہاتھ پیروں میں قوت و طاقت عطا کی, ذہن عطا کیا تو ذہن میں سمجھ بوجھنے کی صلاحیت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں نعمت ہیں, بینائی نعمت میں نعمت ہے, کان نعمت ہے, سماعت نعمت میں نعمت ہے, زبان نعمت ہے, گویائی نعمت میں نعمت ہے, ہاتھ پیر نعمت ہے, حرکت و قوت نعمت میں نعمت ہے. یعنی اب اگر شکریہ ادا ہو تو پہلے آنکھوں کا شکریہ ادا ہو, پھر بینائی کا شکریہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں, پہلے زبان کا شکریہ ادا ہو, پھر گویائی کا شکریہ ادا ہو, پہلے دل کا شکریہ ادا ہو, پھر دھڑکن کا شکریہ ادا ہو, پہلے ذہن کا شکریہ ادا ہو, پھر سمجھنے کی صلاحیت کا شکریہ ادا ہو. اسی لیے تو امام حسین نے دعائے رفع میں کیا غضب کا جملہ ارشاد فرمایا, کہنے لگے پروردگار میں اگر تیری کسی نعمت کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں تو مجھے تیری ہی کسی نعمت کو بنیاد بنانا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تیری نعمت پر شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں تو مجھے تیری ہی کسی نعمت کو بنیاد بنانا پڑے گا, اور اگر میں اس نعمت کو بنیاد بنا کے تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کروں تو وہ نعمت پھر اس بات کی متقاضی ہوگی کہ اس نعمت کے استعمال کا بھی شکریہ ادا کروں. صلوات پڑھیں.
یہ شکریہ کی منزل ہے، لہٰذا اس نے ہدایت کا انتظام کیا۔ لیکن قبلہ یہاں بزرگ تشریف فرمائیں، آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ ہدایت کے اوپر شکریہ کا جو سلسلہ ہے، یعنی جو بندوں کی طرف رسپانس ہے شکریہ کی شکل میں ہوگا، تو شکریہ کی 3 قسمیں۔ پہلا شکریہ ہے نعمت کو قبول کرنا، دوسرا شکریہ ہے، توجہ کیجیے گا، دوسرا شکریہ ہے لفظی شکریہ، جسے آپ کہتے ہیں شکریہ، اردو میں کہیں تو شکریہ، انگریزی میں کہیں تو تھینک یو، ہندی میں کہیں تو دھنیہ واد، فارسی میں کہیں تو مشکور و ممنون۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفظی شکریہ ہے، یہ شکریہ کی دوسری منزل ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ نعمت کو قبول کیا جائے، دوسری منزل یہ ہے کہ شکریہ کا لفظی شکریہ ادا کیا جائے، نعمت کا لفظی شکریہ ادا کیا جائے۔ تیسری منزل یہ ہے کہ شے کو، نعمت کو اس کے مصرف حقیقی میں استعمال کیا جائے۔ مصرف حقیقی کا مطلب یہ کہ جس کے لیے اس نے نعمت ادا کی ہے اسے وہی استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہمیں ایک گلاس پانی پیش کیا محبت میں، جیسے ہی آپ نے ہمیں پانی پیش کیا تو اس پانی کے پیش کرنے کا پہلا شکریہ یہ ہے کہ ہم احترام سے اس گلاس پانی کو قبول کریں، پہلا شکریہ یہ ہے کہ قبول کریں۔ دوسرا شکریہ یہ ہے کہ آپ سے کہیں کہ شکریہ، تیسرا شکریہ یہ ہے کہ اسے پی لیں، اس لیے کہ اگر آپ سے ہم نے پانی کا گلاس قبول بھی کیا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور اسی پانی کے گلاس کو خاک پر بہا دیا تو اس نعمت کا حقیقی شکریہ ادا نہیں ہوا۔ کریں بڑی عجیب بات آپ کی خدمت میں، اس نعمت کا حقیقی شکریہ ادا نہیں ہوا۔ اب اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، یہ اللہ بدل کے کہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے محمد جیسے ہادی کا انتظام کیا، محمد جیسے ہادی کا انتظام کیا۔ جب اس نے محمد جیسے ہادی کا انتظام کیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس احترام سے نعمت کو قبول کر کے کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر جب رسالت تمام ہو گئی تو علی جیسے امام کا انتظام کیا۔ تو پہلا شکریہ تو یہ ہے، پہلا شکریہ تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو قبول کر کے کہیں علی ولی اللہ، اور دوسرا شکریہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ تیرا شکریہ، اور تیسرا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی اذانوں میں بھی شامل کریں علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں کی زحمتوں کا مجھے مکمل اندازہ ہے، لیکن یہ کہ صلوات بلند آواز سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے نعمت پر حقیقی شکریہ۔ اب اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ نہیں؟ تو اس نعمت کا پہلا شکریہ کیا؟ پہلا شکریہ یہ کہ ہم اسے قبول کریں، اور دوسرا شکریہ یہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں کامل و تام قرار دیا، یعنی مکمل خلق کیا۔ اب تیسرا شکریہ کیا؟ آپ جانے، آپ کے مولا جانے، جب برد طرح اگر آپ نے محسوس کیا تو شاید خاموش کریں۔ تیسرا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس پر ادا پڑھائیں، تیسرا شکریہ ادا کرنے کے لیے یعنی نعمتوں کا حقیقی شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس فرش ادا پر آئے ہیں۔ آنکھیں ملی ہیں تو نعمتوں کا حقیقی شکریہ یہ کہ حسین کو رویا جائے، زبان ملی ہے تو بہترین شکریہ یہ ہے کہ تعین اہل بیت کی جائے، ہاتھ ملے تو بہترین شکریہ یہ کہ ماتم حسین ابن علی کیا جائے۔ اب یہ جو عزاداری ہے امام حسین نے ہمارا رونا، ہمارا ماتم کرنا، ہمارا داد دینا، ہمارا فضائل پڑھنا ہے، یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، خدا کا شکر گزار ہونے کی علامت۔ صلوات پڑھے بر محمد، صلوات پڑھتے ہیں سب۔ خدا ان کے عالم نے ہمیں نعمت عطا کی، لیکن یہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جو ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ بدلیں۔ عجیب بات عرض کر رہا ہوں، یہی آیت ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ بدلیں، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ تو ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت کر۔ اللہ تشریف فرمائیں، اس سے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کسی کو پوچھیے، لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ترجمہ یہی ہے کہ ہمیں ہدایت کر۔ لیکن ہمارے علماء نے کیا کہا کہ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے ہدایت کر دی، تو پھر ہم اس سے بار بار کیوں کہیں کہ تو ہدایت کر؟ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں اس ہدایت پر باقی رکھ،
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب سورہ الحمد ختم ہوتا ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے، جب دوسروں کے یہاں ختم ہوتا ہے تو ان کے یہاں آمین کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آمین کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا۔ ہم کہیں کہ بھئی آپ ہی کیا بولا جاتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ تاکید ہے آمین کہنے کی۔ جب کوئی دعا کرے تو معصوم نے کہا کہ کنجوس ہے وہ شخص کہ جو کسی کی دعا پر آمین نہ کہے۔ اب اس میں کنجوسی کی بات کہاں سے آئی؟ کنجوسی اس لیے ہے کہ مانگ رہا ہے ایک بندہ، عطا کرنا ہے خدا کو، آپ کا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ زبان ہلا کے آمین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنجوسی اس لیے ہے کہ آمین کہنا بخیل ہونے کی علامت ہے۔ تو جب ہم دعا کریں تو آپ آمین کہیے، اور جب آپ دعا کریں تو ہم آمین کہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کا ادب ہی یہی ہے کہ دعا میں آمین کہا جائے۔ اب ذرا سا سورہ الحمد کو دیکھیے، 75% حصہ سورہ الحمد کا دعا ہی ہے۔ تو ہمیں تو ہر جگہ بتایا گیا جہاں دعا ہو وہاں آمین تو ہو، تو پھر سورہ الحمد نے آمین کہنے کی منع دی کیوں؟ ان سے پوچھیے، غلط تو نہیں اس طرح کہ نہ جان بوجھ کے اگر نماز میں سورہ الحمد ختم پر آمین کہہ دیا تو نماز گئی؟ بات چلی۔ ہر جگہ حکم آمین کہ جب دعا ہو تو آمین کہو، لیکن یہاں اگر تم نے آمین کہہ دیا تو نماز گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب جگہ آمین کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ آمین کا فلسفہ کیا ہے۔ ہم نے کہا خدا آپ کو مکان عطا کرے، خدا آپ کو رزق عطا کرے، خدا آپ کو اولاد عطا کرے، آپ نے کہا آمین آمین آمین، لیکن کب تک آمین؟ جب تک نعمت نہیں ملی اس وقت تک آمین، اور جب نعمت مل گئی تو اب آمین نہیں، اب الحمدللہ رب العالمین۔ مکان مل گیا تو الحمدللہ، اولاد مل گئی تو الحمدللہ، رزق مل گیا تو الحمدللہ، اولاد مل گئی تو الحمدللہ۔ اب ہم اہدنا الصراط المستقیم پر آمین اس لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا صراط علیہ مستقیم۔ علماء نے کہا یہ علیہ کیا بلکہ یہ علیہ ہے کہ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ولایت علی صراط مستقیم ہے۔ اب جو میدان غدیر میں علی کو دونوں ہاتھوں پر پیغمبر کے دیکھ چکے ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ ہمیں اسی راستے پر باقی رکھ، اس لیے کہ مستقیم کا مطلب ہی ہے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ۔ لیکن یہاں پر آپ کی خدمت ایک بات اور عرض کروں، عربی میں راستے کے لیے ایک اور لفظ ہے سبیل، جیسے یہاں قرآن استعمال کیا جیسے ہم نے آپ کے سامنے بھی پڑھا، سبیل کا مطلب یہ راستہ ہی ہوتا ہے۔ الگ ایک لفظ اور ہے طریق، الطریق الى کربلا، الطریق الى بغداد، الطریق الى نجف، تجارت وغیرہ پر جائیے تو بول رہتے ہیں یہ ایڈوانس معاملہ ہے نا، لیکن یہ کہ اس وقت وہ اس وقت موضوع گفتگو کی سبیل مانے بھی راستہ اور صراط مانے بھی راستہ، اور مستقیم مانے اسٹریٹ لائن سیدھا راستہ۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، سبیل یہ بھی راستہ۔ نہ جانے کتنے کام آپ نے انجام دیے ہوں گے، کہا ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ ہم نے مثلا بڑے نیک کام انجام دیتے ہیں، آپ صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، صاحب آپ نے انہوں نے یہ کام کرا دیا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کی راہ۔ تو سبیل اور صراط کا فرق کیا محسوس کریں گے آپ، اگر آئے گا نہ کریں تو میں آپ کی خدمت میں کروں۔ سبیل کہتے ہیں ان راستوں کو کہ جو لوکل علاقوں کو علاقے سے جوڑتے ہیں۔ مثلا کاظمین کو حسین آباد سے، حسین آباد کو تال کٹورے سے، بجاجے کو، یہ جو آپس میں علاقوں کو علاقے سے راستے جوڑتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں سبیل۔ لیکن جو علاقوں کو نہیں بلکہ شہر کو شہر سے اور ضلع کو ضلع سے اور اسٹیٹ کو اسٹیٹ سے جوڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہائی وے۔ عربی میں ہائی وے کو کہتے ہیں صراط۔ جو بھروانے ہائی وے کو عربی میں کہتے ہیں صراط، اور لوکل جو روڈز ہوتے ہیں جو علاقوں کو علاقوں سے جوڑتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھی فی سبیل اللہ، اعمال صالحہ انجام دیے فی سبیل اللہ۔ مگر سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی معاملہ فی سبیل اللہ کا جمع کیا ہو شہر سے باہر نکلنے کے لیے تو ہائی وے کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی مال ہم نے فی سبیل اللہ کے ٹرک پر جمع کیا ہے، اگر جنت تک پہنچانا ہے تو ہائی وے پر جانا پڑے گا، اور ہائی وے کو کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سب کو جمع کر کے بھی علی ولی اللہ کہہ کے ولایت علی کے ہائی وے پر نہیں آئے تو شہر میں گھومتے تو رہ جائیں گے، جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد صلوات اور پڑھتے ہیں سبھی، صلوات اور پڑھتے ہیں سبھی۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین ایک ایسا اہم ترین مرحلہ ہے
کہ جسے اگر آپ غور کریں اور فکر کریں تو اندازہ ہوتا ہے ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا. اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کر دیا اب تم شکریہ کرو, ہم شکریہ کریں, اس نے انتظام کیا ہدایت. لیکن ایک چیز یہاں پر سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہدایت کہاں ملے گی؟ فی سبیل اللہ, انا ہدیناہ السبیل. انتظام, ہدایت, یہ تو عربی کا لفظ سبیل تھا جو جس کی آپ لغوی معنی بیان کریں. سبیل کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے, اسے سنیں مختصر کرو. سبیل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں محرم میں تصور ہے سبیل کا, اگر وہ سبیل سمجھ میں آ گئی تو یہ سبیل بھی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سبیل لگی ہے, مثلا مومنین نے سبیل لگائی, پانی کی سبیل, چائے کی سبیل, شربت کی سبیل. کس کے نام پر؟ امام حسین کے نام پر. امام حسین کے نام پر ہم نے پانی کی سبیل لگائی. سبیل کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسے مرکز کو کہتے ہیں جہاں سے فائدے کی چیزیں تقسیم ہوں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ سبیل پر تعصب نہیں کیا جاتا, تفریق نہیں ہوتی. امیر ہے, غریب ہے, مرد ہے, عورت ہے, ان تمام چیزوں کا سبیل پر کوئی تعصب نہیں ہوتا. کوئی آپ کو پانی پلانے سے نہیں پوچھا نام بتاؤ پھر پانی پلائیں گے, خاندان بتاؤ پھر کھانا کھلائیں گے, پہلے اپنا شجرہ بتاؤ پھر بتائیں گے تمہیں چائے ملے گی یا نہیں ملے گی. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا دل چاہے آئے سبیل سے فائدہ اٹھائے. تو سبیل شکل و صورت کو نہیں کہتے, سبیل ایک ایسے انتظام کو کہتے ہیں جہاں پر بغیر تفریق و تعصب کے نعمتیں تقسیم کی جائیں. آپ نے محرم میں امام حسین کے نام پر سبیل لگائی تو بغیر تعصب کے بانٹا, بغیر تفریق کے بانٹا. اللہ کرائینا ہدیناہ السبیل, ہم نے بھی سبیل ہدایت لگائی ہے. اب اس قرآن میں ڈھونڈیے کہ اللہ نے سبیل کا کوئی پتہ بتایا ہے, اس محلے میں لگی ہے سبیل, وہ کہہ رہا ہے لگائیے تو پھر لگائی تو ضرور ہوگی. آئیے ہم ڈھونڈیں کہاں لگی ہے. پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی, یہ جو حسین ہے یہ ہدایت کا روشن چراغ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے سبیل ہدایت کہہ کے اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے, پیغمبر اسی کو حسین کی شکل میں پہچان رہا ہے. تو سبیل ہدایت کا مطلب حسین نام کا چراغ. سبیل کہتے ہی اسے کہ جہاں فرق نہ ہو. تو یہ جو چراغ روشن کیا ہے اللہ نے, یہ ایک ایسا چراغ ہے کہ چراغ کی صفت ہی ہے کہ یہ تعصب نہیں کرتا. اس وقت لائٹ جل رہی ہے, چراغ روشن ہے, کیوں؟ چونکہ رات ہے, اندھیرا ہے, لہذا اس لیے چراغ روشن کیے گئے. چراغ روشن ہے. کوئی فرق, کوئی تعصب, کوئی شر چراغ سے روشنی حاصل کرنے میں تو نہیں ہے. امیر ہے تو ملے گی, غریب ہے تو نہیں ملے گی, مالدار ہے تنگست, ان تمام چیزوں کا چراغ کی روشنی میں کوئی تعلق نہیں. سمجھدار لوگ بیٹھے محسوس کیا تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے. کوئی شرط چراغ سے روشنی حاصل کرنے کے لیے پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ روشنی حاصل کرنے والے کی آنکھوں میں روشنی ہو. آپ نے غور کی بتایا کہ چراغ سے روشنی حاصل کرنے والے کی آنکھوں میں روشنی ہو. اگر وہی بیچارہ اندھا ہے تو ہزار چراغ میں اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح ان چراغوں سے روشنی حاصل کرنے کے لیے آنکھوں میں روشنی ہونا ضروری ہے, چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے معرفت کی روشنی ہونا ضروری ہے. اگر معرفت کی روشنی ہو تو ہر بن کے ادھر سے ادھر چلا آئے گا, اور اگر معرفت کی روشنی نہ ہو تو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ کے بھی ہلاک ہو جائے. صلوات پڑھیں پر محمد. ایک جملہ اور سنیے. چراغ روشن ہے, مثلا ماشاءاللہ اس وقت روشنی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی موجود ہے. لیکن ایک ساتھ جلدی سے اٹھیں اور ایک ٹیوب لائٹ کا اس میں اور اضافہ کر دیں تو کیا ہو, لائٹ بڑھ جائے گی. ایسے ہی تو ہوگا نا, 4 پہلے سے روشن ہے 5 ہو جائے گی, 5 اچھی ہو جائیں گی, 6 7 ہو جائے گی. یعنی جتنی روشنی پہلے سے موجود ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. اضافہ تو ہوگا, چراغ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. یعنی پہلے سے موجود روشنی میں اگر اضافی لائٹ کا انتظام کیا جائے تو اضافہ تو ہوگا, مگر چراغ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. لیکن بائی چانس لائٹ چلی گئی, جیسے ہی لائٹ گئی ویسے اندھیرا ہوا, جلدی سے ایک صاحب اٹھے, انہوں نے خانے میں ایک شمع روشن کر دی.
اب یہ جو اندھیرے میں شمع روشن ہوگی، اس سے اس چراغ کی اہمیت کا اندازہ کہاں تک اندازہ ہوگا؟ جہاں تک اندھیرے کو شکست دیتی ہوئی یہ شمع کی روشنی جائے گی وہاں تک اندازہ ہوگا۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، چراغوں میں چراغ نہیں، اکیلے چراغ ہیں، اضافے والے نہیں، اکیلے چراغ ہیں۔ جہاں جہاں تک یزیدیت کے اندھیرے کو شکست دیتی ہوئی یہ روشنی جائے گی وہاں وہاں تک چراغ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اب اگر کسی غیر مذہب کے دل میں بھی حسین کی محبت پیدا ہو تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، حسین کو کیسے محبت کر رہا ہے، اسے اس چراغ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ جس کی روشنی دور تک ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ اس چراغ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ جس کی روشنی کے اندھیرے میں دور تک پھیل رہی ہے، لہذا اسے چراغ کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو بیٹھا ہوا یہاں جتنے لوگ اگر اندھیرے میں چراغ روشن ہو تو بیٹھے ہوئے مومنین جو ہیں عزادار، ان میں سے تو کوئی دشمن نہیں ہوگا چراغ کا، کوئی مخالف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں روشنی مل رہی ہے اسی چراغ سے۔ مخالف کون ہوگا؟ دشمن کون ہوگا؟ مخالف ہوا، وہ بڑھ بڑھ کے چاہے گی کہ جھوکا چراغ کو دل کر، لیکن ایک سمجھدار آدمی جلدی سے اٹھا، اس نے اسی چراغ پر ایک قندیل رکھ دی۔ جیسے ہی قندیل رکھی تو ہوا کے جھوکے قندیل سے ٹکرا کے واپس ہو رہے ہیں۔ بس یہ جو حسینیت کے چراغ پر جب یزیدیت کے جھوکے پڑھنے لگے تو پڑھ کے زینب نے چراغ حسینیت پر عزاداری کی قندیل رکھی۔ جیسے ہی حسینیت کے چراغ پر زینب نے عزاداری کی قندیل رکھی، 14 صدیاں ہو گئی یزیدیت کے جھوکے قندیل سے ٹکرا کے واپس ہو رہے ہیں۔ عزاداری ہے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ جو مجلسوں کی رونقیں ہیں، اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ کسی ایسی حفاظت کرنے والی نے اس چراغ حسینیت پر اس کی قندیل رکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جسے آج تک ظالم ہوائیں مخالف جھوکے بجھا نہیں سکے۔ لیکن عزیزوں اگر کبھی اندازہ ہو تو اس لوگ کو بھی سوچئے گا کہ یہ جو چراغ چلا ہے یہ خون سے روشن ہوا ہے، اس میں اکبر کا خون شامل ہے، ہاشم کا خون شامل ہے، اس میں عباس کا خون شامل ہے، خاندان ابو طالب کے خون سے یہ چراغ حسینیت اور دین و شریعت ہے۔ اس ایک چراغ کو روشن کرنے میں کتنے چراغ بجھے ہیں فاطمہ کے گھر میں، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بس آپ آمد سوائے غمیں ہے بیٹھ کے، یہ رونے رلانے کے دن ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے اس بچی کا ماتم مجلس ہے، تو جملے اسی سلسلے میں سن لیجیے، میں بات پر تمام کروں۔ تاریخ کربلا میں 2 قربانیاں ایسی ہیں کہ جس نے حسینیت کو ایسی زندگی عطا کی ہے اس سوال نہیں ہو سکتا۔ ایک کربلا میں اصغر کی قربانی، دوسرے شام میں سکینہ کی۔ ذکر کربلا اصغر کے بغیر مکمل نہیں، ذکر کربلا شام میں سکینہ کے بغیر مکمل نہیں۔ ایک کو حسین ابن علی لے کے آئے عصر کے وقت، جب ابا دامن کیے ہوئے لے کے آئے امام حسین، فوج سمجھی کہ حسین قرآن لے کے آئے، لیکن عزیزوں حسین فتح حسینیت کا علم لے کے آئے۔ اور شام کے زندان میں سکینہ بی بی کو بندھے ہوئے ہاتھوں کو سید سجاد نہیں کرے، یہ 4 سال کی بچی کا جنازہ نہیں ہے، یہ فصل حسینیت پر سکینہ کی قربانی کی مہر ہے جو صبح قیامت تک ثبت رہے گی مظلومی حسین۔ سکینہ نے نشر شہادت حسینی کیا ہے، آپ مجلس کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مثلا مجلس خواتین کی مجلس مردوں کی مجلس، ایک مجلس اور ہوتی ہے بچوں کی مجلس، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ہم صرف بچے بیٹھ جاتے ہیں مجلس کرتے ہیں۔ سکینہ بی بی نے شام کے پیس خانے میں بچوں کی مجلس کرتے ہیں، زندان کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھیں
میں خدا سلامت رکھے. لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے, اگر کوئی بچہ نئے بچے کو دیکھے تو تھوڑی دیر پہلے دور سے دیکھتا ہے, کبھی غور کیجیے گا, وہ دور سے دیکھتا ہے پھر دھیرے دھیرے قریب آتا ہے, پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے, پھر اور بات ہوتی ہے, اور ہوتے ہوتے ایک منزل وہ آتی ہے کہ پھر اب آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے ملے ہیں بچے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ فطری تقاضے ہیں بچوں کو. بچے پہلے سکینہ کو دور سے دیکھتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے قریب آنے لگے, اور قریب آتے آتے زندان کے دروازے پر آ گئے, اور دروازے پر زندان کے آنے کے بعد پھر ایک دم سے بات کرنے لگے. اب باتیں ہوتی تھی, پوچھتے تھے بیوی سے, بیوی تم یہاں زندان میں رہتی ہو, تمہارا گھر نہیں ہے؟ سکینہ بیوی فرماتی تھی نہیں, میرا مدینے میں بہت بڑا گھر ہے, خدا کی آوازوں پر مگر میں یہاں قید میں ہوں. تو بچے پوچھتے تھے بیوی تم قید میں ہو, تمہیں چھڑانے کو کیا لگا, تمہارے بابا نہیں ہیں, کیا تمہارے چچا نہیں ہیں؟ بیوی فرماتی تھی کہ میرے بابا تو زیر کربلا میں انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا, چچا تو پھر وہ دریا سے پانی لینے میرے ہی لیے گئے تھے, مگر بازوؤں ظالموں نے ان کے بازو بلند کر دیے, اور مجھ سے اتنے شرمندہ ہوئے کہ دریا سے واپس نہیں آئے. اے بیوی تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ کہ ہمارا بھائی شبی ہے پیغمبر چاند سے سورت تھا, اس کے سینے میں برشی گیندی ماری گئی. روایت کہتی ہے تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ کہ ہماری بہن فاطمہ صغریٰ مدینہ میں ہمارا انتظار کر رہی. جملہ سنیں گے آپ, اگر محسوس ہو جائے تو کلیجہ منہ کو آ جائے. بیوی نے زندان کی سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالا, ایک بچی اپنی گود میں چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کھڑی تھی, اسے قریب بلایا, قریب بلا کے کہنے لگی یہ تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا بھائی ہے. بیوی نے ننھے ہاتھوں سے اس کے رخسار کو بوسہ دیا, اور دے کے کہنے لگی خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے. ایسا ہی ایک بھائی ہمارا بھی کربلا کے میدان, ہمارے بھائی کو حسین کربلا کے میدان میں میرے بابا پانی پلانے کے لیے لے کے گئے تھے, لیکن عزیزوں ظالموں نے 3 بھائی کا بچے تڑپ تڑپ کے روتے تھے. جب وہ جاتے تھے تو جا کے اپنے گھر سے اپنی ماں کو بلا کے لاتے تھے, اپنی مائیں بھی آتی تھیں, اور وہ بھی سکینہ بیوی کے مسائل سنتی تھیں. نشر کربلا ہو رہی ہے, بیوی ذاکرہ ہے, سننے والے شام کے بچے ہیں, آپ کے ساتھ آتے ہیں. مسلسل شام کے دروازے پر قید خانے, شام کے دروازے پر مجلس منعقد ہوتی. 10ویں سفر کو بھی اب بچے حسب معمول دروازے پر آئے, لیکن عزیزوں قیامت یہ ہو گئی کہ آج سامعین تو آئے مگر ذاکرہ نہیں آئی, آج سکینہ بیوی نہیں آئی. تھوڑی دیر بچے یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید سکینہ زندان کے دروازے پر آئے. جب بہت دیر گزر گئی بچے نہیں آئی, تو ایک مرتبہ زندان کے دروازے پر آواز دے کے کہنے لگے کہ آج وہ بیوی نہیں آئے گی جو ہمیں کربلا کا واقعہ سناتی تھی. سید سرکار زنجیریں سنبھال کے آگے بڑھے, اے بیوی اے بچوں اب اس بیوی کے آنے کا انتظار کرو, وہ ہماری بہن زندان شام میں شمر لذیذ کی ظلم سے دنیا سے رخصت ہو گئی. انہی بندے ہوئے ہاتھوں ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنا.